بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت واقعہ پیش کرتے ہیں۔ بے شک قرآن کی تلاوت کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ کاش اس قرآن کی تلاوت کے نور کو ہم سمجھ لیتے۔ اندازہ کیجئے کہ کفار بھی اس تلاوت کی سے سنے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور آج ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ اس قرآن کو چھوڑ کر ہم اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس واقعہ سے سبق حاصل کریں اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل کے بارے میں روایات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قرآن پڑھتے تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو سفیان مسلمان ہونے سے قبل اور اخنس بن شریک بھی چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے۔ ایک دوسرے کو خبر نہ تھی، صبح تک تینوں چھپ چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تو آپس میں اپنے اپنے گھر لوٹ جاتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے ہو؟ جب بات کھل گئی، سامنے آ گئی تو قرآن سننے آئے تھے۔ تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کر لیا کہ ہم قرآن سننے نہیں آئیں گے آج کے بعد۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگیں اور ہم آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک کے یہی گمان اور خیال تھا کہ وہ دونوں تو آج نہیں آئیں گے، چلو میں ہی قرآن سن لوں۔ عرض یہ کہ واپسی میں صبح کے قریب پھر اسی جگہ پر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر دوبارہ عہد کیا کہ قرآن سننے اب ہم نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ! قرآن سننا، اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی نیندیں بھی ختم ہو چکی تھی، اور جب تیسری مرتبہ رات آئی تو پھر یہ تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں پہنچے اور قرآن سنا، اور واپسی پھر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف تکتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز سننے نہیں جائیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو سفیان، تمہاری رائے کیا ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو سلبہ، خدا کی قسم، میں نے جو باتیں سنی اور ان کو خوب جانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں بھی ہیں جن کا مقصد اور معنی مجھے نہیں سمجھ آیا۔ اخنس نے کہا، ابو سفیان، خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد اخنس بن شریک ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو جہل، تم نے محمد سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ انہوں نے دعوتیں کی، ہم نے بھی دعوتیں کی، اور انہوں نے خیر و ثقافت کی اور ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم آپس میں پاؤں جوڑ کر بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے، ہمارے پاس تو خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان وحی اترتی ہے، تو ہم اب یہ بات کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کی پیغمبری کو تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریف یہ سن کر چلا گیا۔ افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ